بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا جی آج ہم لوگ جماعت پری نہم کی مطالعہ پاکستان پڑھیں گے، جس میں ہمارا باب نمبر 4 ہے خواتین کو بااختیار بنانا۔ اس میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے تشدد اور خواتین پر تشدد کی تعریف۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق تشدد جسمانی قوت یا جبر کا ارادتاً استعمال ہے جس میں زخم، موت، نفسیاتی تکلیف یا کسی چیز سے محرومی ممکن ہو۔ خواتین پر تشدد صنفی تشدد کی ہی ایک قسم ہے جس کی بنا پر عورت کے جسمانی، دماغی اور بچہ پیدا کرنے کی صلاحیتوں پر برا اثر مرتب ہوتا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق خواتین پر تشدد وہ عمل ہے جس میں جسمانی، دماغی یا جنسی نقصانات شامل ہیں۔ اس طرح عورت کو اس کی عوامی یا ذاتی زندگی میں دھمکی آمیز باتوں اور جبر سے آزادی کی نعمت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ دنیا میں ہر 3 میں سے ایک یا تقریباً 35% خواتین وہ ہیں جن پر ان کے خاندان کے ہی کسی فرد یا کسی جاننے والے نے تشدد کیا ہوتا ہے۔ آئینی دفعات کے حوالے سے تشدد کے معاشرے پر اثرات۔ دنیا کے دیگر حصوں کی طرح پاکستان میں بھی خواتین تشدد کا شکار ہوتی ہیں۔ پاکستان میں خواتین پر مختلف طریقوں سے تشدد کیا جاتا ہے، مثال کے طور پر قتل، ہراساں کرنا، تیزاب پھینکنا، گھریلو تشدد، تسلی بخش جہیز نہ لانے پر سسرال کی طرف سے تشدد وغیرہ۔ تشدد نہ صرف جسمانی ہوتا ہے بلکہ یہ جذباتی اور معاشی تنگی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ پاکستان کا جو موجودہ آئین ہے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ خواتین کسی بھی صورت میں تشدد کا شکار ہوں۔ تشدد کے معاشرے پر ناخوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ معاشرہ بے چینی اور بدامنی کا شکار ہو جاتا ہے۔ معاشرے میں رہتے ہوئے افراد کے حقوق چھینے جا سکتے ہیں۔ معاشرے میں تشدد کے بڑھنے سے لوگ عدم مساوات اور عدم تحفظ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ خواتین پر تشدد کے بارے میں عام تصورات کیا ہیں؟ یہ نیچے ہمیں دیے گئے ہیں۔ معاشرے نے اس کو بالعموم مشترکہ عمل سمجھ کر قبول کر لیا ہے۔ مجرموں کے خلاف سزا پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ معاشرے میں عدم مساوات اور برابری نہیں ہوتی۔ مزید یہ کہ اسلام میں خواتین کو جو حقوق دیے گئے ہیں خواتین خود ہی اس سے واقف نہیں ہیں۔ نیکسٹ اس حوالے سے کچھ مفروضے ہیں۔ غلط مفروضہ ہے کہ یہ غلط مفروضہ رائج ہو چکا ہے کہ خواتین اپنی غلطی کی وجہ سے ہی تشدد کا شکار ہوتی ہیں، یعنی جب وہ کوئی غلطی کرتی ہیں دین ہی وہ کسی بھی تشدد کا شکار ہو سکتی ہیں۔ لیکن اس معاملے میں حقیقت کیا ہے؟ بعض لوگوں کی یہ دلیل ہوتی ہے کہ تشدد کا انحصار خواتین کے ملبوسات، ان کی ازدواجی زندگی، ان کے طرز حیات اور ان کی سوچ کی بنا پر ہوتا ہے۔ یہ دلیل غلط ہے کیونکہ اس کا وبال مجرم کی بجائے مظلوم عورت پر ہوتا ہے۔ اس بات کا سمجھنا ضروری ہے کہ تشدد میں مجرم جو ہوتا ہے وہ صرف ظلم کرنے والا ہوتا ہے، مظلوم عورت نہیں ہوتی۔ نیکسٹ غلط مفروضہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ عورتیں جو ہیں تشدد کا ارتکاب ان پر اس وقت ہوتا ہے جب وہ گھر سے باہر کوئی کردار ادا کرتی ہیں، یعنی جب وہ گھر سے باہر ہوتی ہیں تو ان پر تشدد کیا جا سکتا ہے۔ تو اس معاملے میں حقیقت کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں عورتوں کی گھر سے باہر کی زندگی عموماً بڑی غیر محفوظ ہے، اس لیے عورتوں کو عوامی مقامات پر جانے سے منع کیا جاتا ہے۔ یہ تصور غلط ہے کہ عورتوں پر تشدد باہر کی طرح گھر میں بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال عوامی جگہوں پر جانا مرد اور عورت دونوں کا ہی یکساں حق ہے۔ عوامی مقامات پر جانے کے لیے عورتوں پر پابندی لگانے کے بجائے ان مقامات کو قابل رسائی اور محفوظ بنانا چاہیے۔ بیٹا جی یہی آج کا ہمارا ٹاپک تھا، اس کو اچھے طریقے سے آپ نے یاد کرنا ہے۔ اسٹے ہوم، سیف لائفس، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، شکریہ۔